ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور جو موضوع ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی معمہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ آج کا موضوع بھیڑیے۔ اب کون سے بھیڑیوں کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ انہیں سے جان لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، یہ وہ بھیڑیے ہیں جو ہمارے سماج میں دکھائی دیتے ہیں، لبادے میں دکھائی دیتے ہیں، بہروپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ بھیڑیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، خواہ وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ شہری سماج میں ہو، چاہے وہ دیہاتوں میں ہو، قصبے میں ہوں۔ لیکن کیا کہیں آپ سے، یہ موضوع منتخب کرتے وقت بہت ہی ایک تذبذب تھا، ہچکچاہٹ تھی کہ اس موضوع پر بات کرنی چاہیے یا نامناسب رہے گی۔ لیکن ایک کال نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ناظرین۔ ایک بچی کی کال آئی، نام نہیں بتائیں گے آپ کو، اور اس بچی نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا، گلوگیر آواز، بھاری لہجہ، آنسوؤں کی نمی، اور اس میں اس بچی نے بتایا کہ میں چھوٹی سی تھی تب سے میں ایک گھر میں جا رہی ہوں، میری ماں اس گھر میں کام کرتی ہیں، میں بھی ساتھ جایا کرتی تھی۔ ابتدا میں جو مالکن ہیں وہ تو ہمیشہ فرینڈلی نیچر کی رہیں، وہ ان سے ہمارا جو تعلق تھا وہ ہمیشہ مشفقانہ سا تھا ان کا میرے ساتھ۔ لیکن ان کے جو شوہر تھے، ابتدا میں وہ مجھے بالکل اپنی بیٹی سمجھتے تھے، ایک بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا وہ جیسے میرے والد کی جگہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں عمر کے مدارج طے کرتی گئی، تھوڑی بڑی ہوئی، تو مجھے ان کے رویے میں کچھ تبدیلی نظر آئی، اور یہ تبدیلی ایسی تھی جس نے مجھے کچھ نوٹس کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کچھ چونکا گیا ان کا یہ رویہ۔ اور ایک دن جب گھر میں تنہائی تھی، میری ماں کسی کام میں لگی ہوئی تھی، ان کی اہلیہ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں، میں بھی کسی جھاڑ پوچھ، کسی صفائی میں کمرے میں کام کر رہی تھی، اچانک انہوں نے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا مجھے، میرے کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور تب میں بہت گھبرا گئی اور میں نے ان کو پرے دھکا دیا، اور میں دیوانہ وار کمرے سے باہر نکل کر اپنی ماں کے پاس پہنچی، اور میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کے گھر میں نے وہاں کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، لیکن گھر آنے کے بعد میں نے اپنی ماں سے رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا، اور اس کے بعد میری ماں نے مجھے وہاں لے جانا اپنے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ بھیڑیے ہیں، یہ وہ درندے ہیں جو نہ جانے کب ہوتے تو انسان کے روپ میں ہیں، مخلص رشتوں کی صورت میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں، لیکن انہیں روپ بدلتے دیر نہیں لگتی، انہیں اپنا اصلی چہرہ بے نقاب کرتے اور رشتوں کے تقدس کو، ان کی پاکیزگی کو پامال کرتے، ان کو تار تار کرتے دیر نہیں لگتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عارف صاحب، زمانے جاہلیت میں جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جی، کچھ لوگ اہل عرب، کچھ ایسے قبیلے تھے جو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا، کہتے ہیں کہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اگر وہ ماتم نہ بھی کریں تو مایوس ضرور ہو جاتے ہیں، کچھ اداس ضرور ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ یہی لمحہ ہوتا ہے جب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج سے ہماری جو عزت ہے، جو ناموس ہے، اس کا بار اور بڑھ گیا ہے۔ خاندان کی عزت اور ناموس کی پاسدار لڑکے بھی ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جی جی، بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہی وہ بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کے سر کو فخر سے بلند کرتی ہیں، اپنے علم کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنے شاندار کریئر کی بدولت، اپنی غیر معمولی حصولیابیوں کی بدولت۔ اب جب امتحانات کے نتائج نکلتے ہیں، اور یہ آپ آج دیکھیے، آج کے سماج میں خواتین نے ہر شعبے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کی، بلکہ اس پورے قصبے کی، اس شہر کی، اس بستی کی، اپنے ملک کا انہوں نے نام روشن کیا ہے، ایک مثال بن گئی ہیں وہ۔ لیکن جب بات آتی ہے عزت اور ناموس کی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آنر کلنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یا تو ان لڑکیوں کا لوگوں کے ساتھ، کچھ اپنے عاشقوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہوتا ہے، یا وہ گھر سے بھاگ کر شادیاں کر لیتی ہیں۔ اب جب ماں باپ سماج میں یا معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے، بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ
آنکھیں چار کرنے کے قابل نہیں ہوتے، چھوٹی بہنوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، کسی سوشل گیدرنگ میں سماج میں جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو جاتے ہوئے یہ اس لڑکی کا کنبہ فیملی ہچکچاتا ہے کہ لوگوں کی سوالیہ نظروں کے یا ان کے اندر جو چھپی ہوئی جسے ہم استہزاء کہہ سکتے ہیں، تمسخر کہہ سکتے ہیں، اس کا سامنا کیسے کریں گے. تو یہ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جن پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں ماں باپ. اور آپ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ کسی عورت کا برا وقت، کہیں پڑھا تھا ہم نے کہ کسی عورت کا برا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کوئی نامحرم اس کی تعریف کرتا ہے. تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ تعریف کسی کو بری لگتی ہے؟ صحیح بات نہیں. تعریف جب اچھی ہوتی ہے تو انسان خوشی کے مارے جامے میں پھولے نہیں سماتا ہے، پھول کر کپا ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کی گردن ایک آدھ انچ اونچی ہو جاتی ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، اس کی تعریف کر دیں تو وہ دیکھیے کیسے اکڑا اکڑا پھرے گا سارے دن. اچھا رزلٹ آتا ہے تو کئی دن تک جو ہے وہ بچے مارے خوشی کے ہر ایک کو بتاتے ہیں میرا رزلٹ آیا ہے، میرا رزلٹ آیا ہے. تو یہ تو ایک بات ہے کہ تعریف کس کو بری لگتی ہے، لیکن ایک نامحرم جب کسی خاتون کی یا کسی لڑکی کی تعریف کرتا ہے تو اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے. دیکھیے، ایک عورت کے سچے محرم صرف 4 رشتے ہیں، میری والدہ نے مجھے بتایا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو پہلے زمانے کی جو خواتین یا مائیں ہوتی تھیں یا گھر کی جو بزرگ عورتیں ہوتی تھیں، یہ دراصل بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہوتی تھی. ایک خاتون یا ایک عورت کے، کسی بھی لڑکی یا عورت کے صرف 4 محرم ہوتے ہیں. ایک اس کا باپ ہوتا ہے، ایک اس کا بھائی ہوتا ہے، ایک اس کا شوہر ہوتا ہے، اور ایک اس کا بیٹا ہوتا ہے. ان 4 رشتوں کے علاوہ اور کوئی سگا محرم ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف پر یا جس کے تعریفی یا ایسے جملے پر اسے ہوشیار ہونا چاہیے. ان 4 محرم کے علاوہ، ان 4 رشتوں کے علاوہ 5واں دوستی کا رشتہ ہو، خلوص کا رشتہ ہو، ہمدردی کا کسی کے ساتھ رشتہ ہو، لیکن اس میں انسان آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ ان 4 رشتوں کے علاوہ اور کوئی ایسا قابل بھروسہ رشتہ نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ بے دھڑک یا بے جھجک تنہائی میں بھی مل سکے. یوں تو پہلے زمانے کی خواتین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ زنان خانے الگ ہوتے تھے، مردوں کی بیٹھک الگ ہوتی تھی اور عورتوں کے زنان خانے الگ ہوتے تھے. والد بھی، ان کے ساتھ بھی تقدس اور احترام کا رشتہ یہ تھا کہ لڑکیاں بہت آئیں، والد سے اپنی بات کہی، سلام کیا، بات کی، اور اس کے بعد چلتی بنی. آج کی طرح جو ایک اختلاط فیملی میں نظر آتا ہے، یہ جو کھلا پن نظر آتا ہے، پہلے یہ نہیں تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ اب چونکہ خواتین کا دائرہ کار بھی بڑھا ہے، اب وہ صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہ گئی ہیں. گھر سے باہر، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، دفاتر ہوں، دوسرے شعبے جات ہوں، جہاں وہ اپنی ذمہ داریاں یا معاشی طور پر وہ آپ کو مصروف کا نظر آ رہی ہیں. تو ایسے میں ان بچیوں کو محتاط کرنا، خاص طور پر یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے، 13 سال سے لے کر کے کم از کم 25 یا 28 سال کی جو عمر ہوتی ہے، ہم ٹین ایج سے بھی اور آگے اس کو لے جا رہے ہیں، کیونکہ عموماً 25 سال کی عمر تک جو ہے نا بچیوں کی سمجھ پختہ ہو جاتی ہے. 13 سال سے جو عمر شروع ہوتی ہے، نازک دور، وہ 25 سال 26 سال تک کچھ باشعور ہونے لگتی ہیں. لیکن اس دور میں لگاتار ان کو تنبیہ، ان کی تاکید، ان کو نصیحت، ان کی سرزنش بری بھی لگتی ہے، لیکن یہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. اور ایک دور آتا ہے زندگی میں جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ امی جو یہ کہتی تھیں بات تو صحیح کہتی تھیں، اور اگر ان کی رہنمائی نہیں کی جائے تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کے بھیڑیے یہ کس روپ میں سامنے آتے ہیں؟ کبھی یہ کلاس فیلوز بھی ہوتے ہیں، کبھی یہ ورک پلیس پر ایک دوست کے روپ میں بھی سامنے آتے ہیں، کبھی یہ بہت معذرت کے ساتھ کسی محسن و مربی کے صورت میں بھی سامنے آتے ہیں، کبھی یہ اتالیق کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں کہ آپ کوچنگ کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں اور وہاں جو آپ کے استاد ہیں وہی کچھ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ پھر انسان جو کہتا ہے کہ ارے ہم جو ایسا تو سوچا بھی نہیں تھا یا ایسا گمان بھی نہیں تھا، لیکن ایسا ہو گیا. تو یہ غلطی ہے ماؤں کی. یہ دیکھیے، بیٹے جو ہیں ان کا اتالیق یا ان کے ناصح، ان کو صحیح اور غلط کی تربیت دینے والا ان کا باپ ہوتا ہے، اور بچیوں کے سلسلے میں یہ ذمہ داری ماں کی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ آج کے دور میں ایسے بہت سارے لائف کوچ ملیں گے آپ کو، ایسے کاؤنسلر ملیں گے جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی، کیونکہ اب ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے
تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں کہ ایک پل کو لگتا ہے کہ یہ مرد ہو کر ایسے موضوعات پر بات کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ گہرائی میں اتریں گے تو آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ تو وہ باتیں تھیں جو ماؤں کا ذمہ تھا, والدہ کا ذمہ تھا کہ وہ اپنی بچی کو زندگی کے ان اونچ نیچ سرد و گرم سے متنبع کراتی اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا. آپ نے کہا تعریف تو خیر وہ جو انسان کے پیچھے کی جائے, اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا تعریف کی, اور ایک انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے جب کسی کی تعریف کی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور اس کا جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا 1 انچ گردن اس کی اونچی ہو جاتی, تو اس تعریف میں نہ کھوئیں. بہرحال جب خاتون یا کوئی بھی اکیلی نکلتی ہے گھر سے, کہتے ہیں شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے لگا ہوا. شیطان تو مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ شیطان تو سب کے ساتھ ہے, لیکن ایک خاتون کے لیے کہا گیا جب کوئی اکیلی گھر سے نکلتی ہے, جو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, اس کا شیطان ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ, آپ نے جو ابھی واقعہ سنا ہے کسی کالر کی آپ نے بات کی, تو جب یہ کہہ دیا کہ 12 سال کی کوئی لڑکی اگر ہو گئی ہے تو باپ سے بھی جو آپ نے محرم, اس سے زیادہ پاک تو رشتہ نہیں ہو سکتا نا, اس سے بھی اپنے کمرے یہ تمام تر چیزیں الگ کر دی جائے. ایسی جگہ پر لے کر کے جانا, پھر اندھا یقین کسی کے اوپر بھی کر لینا. دیکھیے شیطان اتنا خطرناک انسان کا دشمن ہے, یہ یوں ورغلاتا ہے انسان کو کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دھیرے دھیرے یہ انسان کے دماغ کو, جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے بے بس کرنے لگتا ہے, بلینک کرنے لگتا ہے. اس کے سوچنے سمجھنے کی جو قوہ ہیں یہ مفقود ہونے لگتے ہیں. ابھی بات تعریف پہ ہو رہی تھی, آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرد کسی خاتون پر ڈورے کس طرح ڈالتا ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ایک خاتون کسی کام کی جگہ پر جاتی ہے, ورک پلیس پر جاتی ہے, یا کلاس میں ہے یا کالج میں ہے, تو جب کوئی بھی مرد کسی لڑکی کو غیر معمولی توجہ دے, باقی اور بھی ہیں خواتین وہاں, اور بھی لڑکیاں ہیں, لیکن کسی ایک کو غیر معمولی توجہ دینا, آتے جاتے اسمائل پاس کرنا, دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا کہ دیکھو فلاں کا ڈریسنگ سینس بہت اچھا ہے, یہ اس کے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے, یہ تم سے زیادہ محنت کرتی ہے, کسی ایک کو خاص اٹینشن دینا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کسی سے تنہائی میں بار بار ملاقات کی صورت پیدا کرنا, اپنے چیمبر میں بلانا, اسے چھونے کی کوشش کرنا, اسے چھونے کی کوشش کرنا. عورت میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ایک حس دی ہوتی ہے جو مرد کی بری نظر کو پہچان لیتی ہے. یہ موضوع ہمارا آج کا بہت حساس ہے, لیکن شاید اگر یہ ہمارے آج کے دور کی بچیوں کو یا خواتین کو کچھ بھی بیداری دے جائے, شعوری بیداری دے جائے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے. کیونکہ شیطان کے وار بے شمار ہیں. شیطان کا جھانسا مکڑی کے دکھائی جالا جو ہے وہ بظاہر بڑا معمولی ہوتا ہے, لیکن اس مکڑی کے جالے میں آپ دیکھیے کہ حشرات بھی پھنس جاتے ہیں. مکھی ہو اتنا تیز, جو کہ آپ کے ضرب سے مکھی نہیں ماری جاتی ہے, لیکن مکڑی کے جالے میں مکھی پھنس جاتی ہے. تو شیطان کا جو جال ہے یہ بھی ایسا ریشمی جال ہے جس میں کہ بڑی آسانی سے انسان پھنس جاتا ہے. تو غیر معمولی توجہ کسی کو دینا, غیر معمولی ریمارکس پاس کرنا, مسکرا کر دیکھنا, اسے چھونے کی کوشش کرنا, اس سے قربت اختیار کرنے کی کوشش کرنا, یہ سب وہ ابتدائی وار ہیں جس سے کہ کوئی کسی کو اپنے دام فریب میں لاتا ہے. ہوشیار عورت وہ ہوتی ہے جو اس دام تزویر سے بچ نکلتی ہے, یا اس کو پہلے موقع پر ہی, جیسے کہتے ہیں سانپ کے پھن کو کچل دیتی ہے اس سے پہلے کہ یہ سانپ اسے ڈس لے. تو یہ تو عورت کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عقل بھی دی ہے, جب اتنی اسے شاندار حس دی ہے تو پھر صحیح اور غلط میں تمیز یہ اس کی والدہ کا فرض ہے کہ وہ اسے سکھائے تاکہ وہ مرد کے اس جھانسے میں نہ آئے. کیونکہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہی حال عورت کی عزت, اس کی عصمت, اس کی ردا کا بھی ہے کہ سر سے یہ ردا ایک بار اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس کا جو ہے وہ بدل نہیں ہو سکتی. جیسا آپ نے کہا والدہ کے نام پر انسٹیٹیوشن تو آج کل ختم ہو گئے. آج کل تمام ہماری توجہ جتنی بھی ہے وہ دنیا کی حصول کی طرف ہے. اسلام کا بہت شاندار نظام سیگریشن, کیونکہ اسلام نے بھی کہا, حدیث کا بھی مفہوم ہے یہ کہ انسان کے اندر 2 چیزیں سب سے زیادہ رکھی گئیں جو سب سے زیادہ اس کو کرتی ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ خواہشات اس کے لیے جو اس کے شیطانی تقاضے جو بھی ہیں اس کے, اور ایک جو ہے دوسرا پیٹ, بھوک. یہ 2 چیزیں کسی کو بھی سب سے پہلے
بلکہ فرائڈ نے تو یہاں تک کہا، اس نے سب سے پہلے وہ لے کر کے آیا تو اسی چیز کو لے کر کے آیا. اس نے کہا پیٹ سے بھی پہلے یہ چیز جو ہے، اور اسلام نے اس کا نظام دے دیا. اب آپ اس مخلوط نظام کے اندر ہیں، کوئی کتنا ہی پارسا ہے، شیطان آپ کے ساتھ اس طرح سے، آپ جانتی ہیں کہ خون کے اندر خون کے اندر ساتھ دوڑتا. ہاں، میں اسی اگر بات کوئی شخص اگر کسی سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد و زن میں رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے کشش، لیکن جو اگر اپنے جذبے میں سچا ہے تو اسلام نے اس کو نکاح کا اختیار دیا ہے. اگر مطلوب چاہیے تو سیدھا راستہ اختیار کرو، نکاح تک جاؤ. اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہے تو یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. اور شیطان اس وقت اپنا سر پیٹ لیتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے اپنا آدھا دین بچا لیا. میں اس کی بات کرتا، جب آپ مخلوط نظام میں ہیں اور ایک چیز اتنی، یہ ہمارے تقاضے اس طرح کی جسے کہا جاتا، یہ تقاضے اندھے اور بہر ہیں. کوئی کتنا عابد زاہد ہو، کسی پہ بھی، کسی کے اوپر بھی وقت جو ہے، یا کسی بھی ایک پل کے لیے، جیسا بھی آپ نے کہا، ذکر کیا، ہو سکتا ہے اس وقت میں اس شخص کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا ہو. اکیلے میں جب دو لوگ ہوتے ہیں، مرد اور تیسرا شیطان ہوتا، سمجھے. اور ایسا نہیں خالی ایک ہی طرف سے ہوتا، بڑی بڑی مینکا ہیں جو وشوامتر کی تپسیا ہی بھنگ کر دیتی ہیں. یہاں پر وہ بھی ہمارے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی اس طرح ہو، خواتین میں بھی ایسے ہوتے ہیں. یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھے، بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. اب یہ یاد نہیں کہ یہ کس علاقے کا واقعہ ہے، لیکن وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اس علاقے کی ایک عورت ان پر فریفتہ ہو گئی. زلیخا کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے. جی جی آپ ابھی اور کسی کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ زلیخا کی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن ابھی ہم زلیخا کا واقعہ نہیں بیان کر رہے. تو ایک خاتون تھی جو اس پر عاشق ہو گئی، اور اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ. خادمہ اس کے پاس، ان شخص کے پاس گئی اور کہا کہ آپ مجھے ایک مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے. تو میری مالکن جو ہے، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ ذرا آپ چل کر ان کو یہ مسئلے کا حل بتا دیجئے. وہ شخص گئے اس مالکن کے پاس، اس عورت کے پاس. مالکن نے اشارہ کیا نوکرانی کو، نوکرانی نے دروازے بند کر دیے. اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ اس عورت کے پاس تنہا رہ گئے وہاں. تو اس نے کہا کہ دیکھو، میرا یہ تقاضا ہے اور تمہیں پورا کرنا ہے. یہاں سے تم باہر نہیں نکل سکتے، چاروں طرف دروازے بند ہیں. اب یہ تقاضا میرا تم پورا کرو. اب یہ شخص بہت پریشان، عابد و زاہد، خوف خدا رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے خدا مجھے اس گناہ سے بچا لے. اب وہاں بے دست و پا تھے، بظاہر کوئی صورت نہیں تھی، راہ فرار کوئی نہیں تھا. اچانک اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک خیال ڈالا. اس زمانے میں اس طرح کے واش روم نہیں ہوا کرتے تھے. وہ واش روم ہوتے تھے جن میں کہ غلاظت رہا کرتی تھی، اور وہ ان کو پھر وہ میلہ ڈھولے والے لے جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے، ضرورت ہے رفع حاجت کے لیے. اس نے کہا جاؤ. یہ وہاں گئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، جو غلاظت وہاں موجود تھی اس کو اپنے پورے لباس، پورے وجود پر مل لیا. اب جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ کیا کیا، سر سے پاؤں تک یہ غلاظت میں لتھڑے ہوئے، اب تو وہ چیخی چلائی، ارے نکالو باہر، نکالو باہر، نکالو. یہ باہر نکل گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے سہارا کس چیز کا لیا؟ اس چیز کا جس کا اگر چھینٹے بھی پڑ جائیں ہمارے جسم پر تو نجس، اور فوری طور پر ہم غسل کرتے ہیں اور لباس تبدیل کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پورے وجود پر اس غلاظت کو لگا لیا. اب نکال دیا گیا ان کو وہاں سے باہر. گئے، جا کر نہائے دھوئے، اور اس کے بعد اگلے دن جب اپنے استاد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے وجود میں سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہنے کہ مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی. بولے نہیں، خوشبو آ رہی، تم نے کوئی عطر لگایا ہے، اور یہ عطر ایسا ہے جو آج تک میں نے نہیں سونگھا. غیر معمولی خوشبو ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی نفیس اور نایاب عطر ہے. میں نے کہا میرے استاد محترم، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا. بات ختم ہو گئی. وہ خوشبو لگاتار محسوس ہوتی رہی. آخر انہوں نے کہا کہ میں نہیں مان سکتا کہ تم نے عطر نہیں لگایا، تمہارے وجود میں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. انہوں نے من وعن سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا تھا. بولے کہ تم نے اللہ کی محبت میں اس گناہ اور اس معصیت سے بچنے کے لیے تم نے غلاظت کو اپنے وجود پہ مل لیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی خوشبو سے تمہارے وجود کو نہلا دیا ہے یا معطر کر دیا ہے جس خوشبو کی نظیر اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی.
تو گناہ سے بچنے کے طریقے بے شمار ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ خیال ہو کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور اس کے لیے باضابطہ لڑکا ہے تو اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے سماج میں کتنی برائیاں ہیں۔ ہمارے سماج میں آج جو بھیڑیے ہیں یہ کسی خاص صنف کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، قدم قدم پر آپ کو گناہوں کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس معصیت میں مبتلا تھی، اس معصیت کی مثالیں آپ کو اپنے گرد و پیش نظر آئیں گی۔ نہ ہمارے سماج میں آج کے دور میں بچیاں محفوظ ہیں، نہ ہمارے سماج میں آج کے دور میں لڑکے اور بچے محفوظ ہیں۔ بنیادی طور پر ضرورت ہے بچوں کو جنسی طور پر بیدار کرنے کی، ان کو یہ بتانے کی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں بہت مشکل ہیں، لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے جہاں ایک طرف گناہوں کے لیے دروازے کھولے ہیں، وہیں بچوں کو باشعور بنانے کے لیے بھی اس طرح کے آپ کو کاؤنسلرز ملیں گے، آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملیں گے۔ اس طرح بیداری کے لیے بہت سارا مواد موجود ہے جو بچوں کو یہ بتاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ فریضہ ماں اور باپ کا ہے۔ دیکھیے تو ہے جہاں چاہ وہاں راہ، یا خوف خدا اگر آپ کے دل میں ہے یقینی طور پر، اور جب ایسے میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے۔ جہاں پہ اس وقت تمام تر مواقع فراہم ہے، جہاں پر اب یہ تمام تر چیزیں لیگل بھی کر دی گئی ہیں۔ قوم لوط کے اندر جو برائی موجود تھی اس کو بھی لیگل کر دیا گیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ عام ہے، لیونگ ریلیشن شپ عام ہے۔ اب خود لڑکے، میں یہ نہیں کہہ رہا، سب کو الزام نہیں دے رہا، وہ خود بھی اپنے جب کوئی وقت پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس تمام تر چیزوں سے ہچکچاتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے میٹو کمپینی بھی دیکھا۔ پھر ایک تو اس ماحول کے اندر ہم اپنی اس نسل کی تربیت کرنے کی ذمہ داری اولین کس کی ہے، کیسے کریں، کیونکہ جینا تو اسی مخلوط نظام کے اندر ہے، مخلوط نظام کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے رشتے ہیں اب ان کے اندر بھی تقدس نہیں رہا، وہ تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ایک سوال ایک عالم دین نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا دارالافتاء میں، دارالقضاء میں۔ مسئلہ کیا تھا اب آپ سنیں گے تو آپ کو افسوس بھی ہوگا، اور اس طرح کا یہ ایک پہلا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل کبھی برملا سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی انسان ہونٹوں پر چپ لگا کر، زبان پر مہر لگا کر کے خاموش ہو جاتا ہے کہ کیا کریں۔ اگر بات باہر نکلتی ہے تو گھر کی عزت و ناموس پامال ہوتی ہے، اور اگر واویلا مچاتے ہیں تو پھر سر پہ اوپر سائبان اور چادر چھن جاتی ہے۔ ایک خاتون دارالافتاء میں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری دوسری شادی ہے اور میرے پہلے شوہر سے میری ایک بچی ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تو کچھ دن تو میں بہت خوش رہی، کچھ عرصہ بیت گیا، اب یہ بچی بڑی ہو گئی ہے، یہ بچی بالغ ہو گئی ہے۔ اب میرا شوہر مجھے پریشرائز کر رہا ہے، مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس بچی کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میری بچی پر کوئی آنچ آئے، اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو، میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہی رشتے ہیں؟ آج کے دور پہ دوسری شادی کیوں مشکل ہو گئی ہے؟ اگر عورت کے ساتھ بچے ہیں اور خاص طور پر بیٹی ہے تو وہ 10 بار سوچے گی دوسری شادی کرنے کے لیے کہ نہ جانے سوتیلا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یقینی طور پہ تو لمحہ فکریہ ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو ان لڑکیوں کی شادی صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کا اور دوسرے شوہر کے یہاں بھیج دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دادا نانی ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ سوال روز محشر میں انہی سے ہوگا یقینی طور پر۔ لیکن ایک اور طرف میں اب آپ کی طرف اشارہ کروں گا شفقت صاحبہ، جو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک ایسا اور یہ ایسا رشتہ جس کے بارے میں کہا جاتا اگر سسر نے بہو کی طرف اس نگاہ سے اسے چھو دیا تو یہ اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ بہت کال اس طرح کی بھی آئی ہیں ہمارے پاس، آتی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہتے ہوئے زبان جو ہے لڑکھڑاتی ہے، کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر تو دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا کر سکے تو ایسی صورت میں جو سسر ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے،
بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور دنیا کے سامنے پردہ بھی رہ جاتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں. آپ کس کس بات کو کہاں کہاں کس طرح برملا کہیں گے؟ ہمارا پروگرام کو سماج کنکلوڈ کروں گا اور کس بس طرف آخر جا میں رہا ہے. بس ایک سوال آپ سے، یہ مختصر میں کیا نصیحت، سب سے پہلا طریقہ، کیونکہ برائی گھر سے شروع ہوتی ہے اور دعوت گھر کا گھر میں رہنے کا ان کو بہو یا بیٹی کو طریقہ بتا دیجئے جس سے کہ لوگ کب سے پہلے گھر کے اندر اگر محفوظ رہیں گے تو باہر بھی محفوظ رہیں گے. بہت مختصر میں پروگرام وائنڈ اپ کرنا. دیکھیے، ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے. بار بار کہتے ہیں کہ موتی جب تک صدف میں ہے، سیپی میں ہے، تب تک اس کی آب و تاب باقی ہے. جب یہ برملا کھل کر باہر آ جاتا ہے، ایک شو پیس بن جاتا ہے، تو اس کی آب و تاب باقی نہیں رہتی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یقینی طور پر یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 صاحبزادیوں سے نوازا تھا. ان کی سیرتیں پڑھیے، ان کا کردار دیکھیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تربیت کی. ام المومنین حضرت خدیجہ کی خود اپنی سیرت دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے. کسی نے ایک بس آپ کے سوال کے جواب میں اچانک ایک بات یاد آ گئی اور اسی سے ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ میرے پیارے اصحاب کہ ایک بہترین عورت کی تعریف کیا ہے. صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے بہترین عورت کی خوبیاں بیان کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں ذرا گھر سے ہو کر آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت علی گئے اور جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کسے کہتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ محرم اسے دیکھے. یعنی بہترین عورت وہ ہے جو گھر کی 4 دیواری میں لوگوں کی گندی نظروں سے، یعنی نامحرم کی نظروں سے بچ کے رہے. گھر سے باہر نکلنا ہو بالکل پردے میں، پردہ بھی وہ ہو جو ساتر ہو. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جب سے پردے کو ترک کیا سماج میں برائیاں اور جرائم عام ہو گئے. آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک اور ام المومنین بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں پر آئے، نابینا صحابی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور چلے گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو نابینا تھے. رسول پاک نے کہا وہ نابینا تھے، تم تو نابینا نہیں تھی. بس آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. ناظرین، شفتا صاحب نے جو بات یا جو مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری نگاہ پاک ہے اور یہ ہے، آپ کی نگاہ کتنی پاک ہو لیکن حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ سے پاک نہیں ہو سکتی یا حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے پاک نہیں ہو سکتی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنا آپ کو ہے، ماؤں کو سوچنا ہے تربیت کس طرح سے کرنی ہے بچیوں کی، کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ آگے اسی نظام کے اندر میں رہنا ہے تو کس طرح سے ترقی کرنی، کس طرح تربیت کرنی، کس طرح سے بچوں کو بڑھانا، یہ سوچنا آپ کو اور یہ آپ کا فریضہ ہے. بالکل. اور اس کے لیے کردار سازی کی ضرورت ہے، بہت مضبوط کردار. اپنی تہذیب، اپنی اقدار، اپنے اخلاق، اپنے گھر کی عزت و ناموس، ان تمام چیزوں کی پاسداری، اور پھر سب سے پہلے خوف خدا کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی نظروں میں جواب دہ ہیں. جب ہم CCTV کیمرے کی نظروں سے بچتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کی نظروں کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ یہ گھروں سے ہمارے محفوظ ہو گئی چیزیں، تو ہم تو سیرت صحابیات یا سیرت رسول ان کو پڑھیں گے تو یقینی طور پر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے. بے شک. پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، رائے زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.